2 سال تک تیری ماں نے تجھے کیا کیا تھا؟ دودھ پلایا تھا. ایک ایک مرتبہ وہ تو جب چوستا تھا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، نوجوانان ملت، اللہ کے مقرب بندو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ فرما رہے اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرو. کیا حکم ہے اللہ کا؟ اللہ تعبدوا الا اياه، یہ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت مت کرو. آگے فرمایا: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اللہ فرما رہے جبکہ تمہارے والدین میں سے کوئی ایک، چاہے باپ چاہے ماں، دونوں کے دونوں اگر ہو یا ایک موجود ہو اور دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے، اس وقت میں تم موجود ہو، تمہاری موجودگی کی حالت میں تمہارے والدین اگر بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے تو فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، تم ان کو اف تک نہ کہو. کیا فرمایا؟ تم ان کو اف تک نہ کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو مت. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ ایک دم نرمی کے ساتھ گفتگو کرو، کریمانہ گفتگو کرو، محبت کے ساتھ ان کی گفتگو کرو، پیار کے ساتھ گفتگو کرو. والدین کی طرف محبت کی نگاہ، ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈالنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کی طرف ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈالنا، ایک حج مقبول کا ثواب اس کو دیا جائے گا. ایک آدمی اپنا ساز و سامان لگا کر، وقت خرچ کر کے، اپنے پیسے روپیے مال و متاع لگا کر اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جائے، حج کے لیے جائے، اس کو جتنا ثواب دیا جاتا ہے ایک حج مقبول پر جو اجر بندے کو دیا جاتا ہے، یہاں پر صرف
اس کے اپنے والدین کے اوپر ایک نگاہ محبت کے ساتھ ڈالے تو اللہ اتنا اجر اس کو دے دیں گے. اتنی بڑی فضیلت ہے والدین کی. آج والدین کی کوئی قدر نہیں. والدین کی آج کوئی اہمیت لوگوں میں نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کیا پوچھا؟ اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ آدمی اپنے وقت پر نماز کو ادا کرے. پھر عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنے والدین کی فرما برداری کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالدین. رب کی راضی، رب کا پسندیدہ، رب کی رضا والدین کی رضامندی میں موجود ہے. رضا الرب فی رضا الوالد، والدین اگر راضی ہے تم سے تو اللہ بھی تم سے راضی ہے. اگر والدین تم سے ناراض ہے تو اللہ بھی تم سے ناراض ہے. کتنے والدین ایسے ہیں جو آج گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں، جس کے 3-4 بیٹے، لیکن ایک بچے نے بھی اپنے والدین کی قدر نہیں کی، ایک نے بھی اس کی دیکھ بھال نہیں کی. اسی لیے عام طور پر آپ حضرات نے سنا ہوگا، بڑے لوگ بولتے ہیں ایک ماں باپ 10-12 بچوں کو پال لیتی ہے، لیکن 10-12 بچے ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے. ایک ماں اپنے 10-12 بچوں کو پال لیتی ہے، کما کر، مزدوری کر کے، محنت کر کے، کہیں نہ کہیں سے وہ جگاڑ کر ہی لے گی. 12 بچے بھی ہوں تو 12 بچوں کو وہ برابر دیکھ بھال کرے گی، اس کو پالے گی، پوسے گی، اس کی ہر ضرورت کو پوری کرے گی. لیکن وہی 12 بچے ایک ماں کو نہیں پال سکتے، ایک باپ کو نہیں پال سکتے. ہے کہ نہیں یہ ماحول ایسا؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ حق میرا کس پر ہے؟ میں کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں تو میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، حسن سلوک کا سب سے پہلا جو حق ہے وہ تیری ماں کا ہے. سب سے پہلا جو حق ہے وہ تیری ماں کا ہے. پھر وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد کس کا ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیری ماں کا. پھر وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، پھر کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے والدہ کا ذکر فرمایا، ماں کا ذکر فرمایا. پھر وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، پھر کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے 4تھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ کا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے،
माँ के कदमों के तले जन्नत है। अगर तेरी माँ तुझसे राजी है तो वो जन्नत के अंदर तो दाखिल हो सकता है। बाप जन्नत का दरवाजा है, रसूलुल्लाह ने फरमाया बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर तू उसकी रजामंदी हासिल करके, उसकी खिदमत करके तू उसको राजी कर ले तो उस दरवाजे से तू दाखिल हो सकता है। तेरे इख्तियार में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरे इख्तियार में है, चाहे तो तू अपने वालिदैन की खिदमत करके उस दरवाजे की हिफाजत कर ले, अगर चाहे तो अपने वालिदैन की नाफरमानी करके उस दरवाजे को तू तोड़ दे, ये तेरे इख्तियार में है। बाज़ लोग ऐलान करती थोड़ी बहुत खिदमत करदाल को बोलती है, कैसे अदा होगा वो कर्ज? वो कर्ज कभी अदा नहीं होगा। तू पूरी जिंदगी भी खिदमत करे, तू पूरी जिंदगी भी खिदमत करे, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक, पूरी जिंदगी भी तू खिदमत करे, तब भी तेरे वालिदैन का हक अदा नहीं हो सकता। इतना आसान समझ गा। दूध बखशवातास कहते हैं, क्या करतास क्या इन्हें बैठ जाता सो, एक साड़ी की चोली की चिंदी ला को माँ को दे डाल को, एक 500 रुपए की 1000 रुपए की उसे गोद में रख डाल को, उसे फूल का हार डाल को बोलता सिने अम्मा दूध म्हणजे बखश डाल माँ, दूध बखश डालना कहते हैं इसे। मतलब माँ जो दूध पी रही नहीं वो बखश डालना, सो मतलब हक क्या भी नहीं सका, कई सारे अदा होता वो। 2 साल तक तेरी माँ ने तुझे क्या किया था? दूध पिलाया था। एक एक मर्तबा वो तू जब चूसता था उसको इतनी तकलीफ होती थी, खून को दूध बना करके वो तुझे पिलाती है। उन्हें खाती सो गिजा इतना, और वो जा को बन को फजलात में से आधा चला जाता है, और आधा जो उसने खाया था वो आधी ताकत में जाती। खून बन को फिर वो दूध की शक्ल इख्तियार कर को। अल्लाह अकबर, कितनी तकलीफ के साथ तेरी माँ ने तुझे जना, और तुझे 2.5 साल तक दूध पिलाती रही, 2 साल तक दूध पिलाती रही। अब आपको बोलता है बड़ा हो जाओ को बोलता सिने मैं मुझे दूध का हक बख्श डालो तुम्हें कर को, खाली एक एक एक, एक क्या चोली दिला डाल को, एक साड़ी का छोटा एक साड़ी दिला डाल को बोलता है कि दूध बख्श डालो। कभी जिंदगी में तेरा हक अदा नहीं होगा। पूरी जिंदगी भी तू खिदमत कर ले तब भी अदा नहीं होगा। इतना आसान समझ गए वालिदैन को। तो आज वालिदैन के साथ इतना जुल्म किया जाता है, इतना जुल्म किया जाता है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। एक जनाब बोला करते माँ मैं तेरा हक अदा कर तू, मुझे तू माफ कर। अच्छा बेटा, माँ भी बोली ठीक है बेटा, खाली तू मेरे साथ एक रात गुजार। क्या बोली? तू खाली आज एक रात मेरे साथ गुजार, तू हक अदा करे सकाच। उसके बाद मैंने बोला एक रात की ना बात है। क्या बोला? एक रात की ना बात है, आज रात गुजार तो माँ। माँ को बेड पर बिछा दिया, बिछाना बिछा को उसे सुलाया। इन्हें बेड के नीचे की तरफ में हासिर डालने को सोगा। जैसे ही इसे आंख लगी, किसे किसे बेटे को आंख लगी, अम्मी बोली कहते बेटे आंख खुली। क्या हुआ? एक गिलास पानी ला बेटा। पानी लाया। पानी लाने के बाद मां जरा पी, फिर को बोली अच्छा बेटा तू सो जा। फिर उन्हें सोया। सोने के बाद वो ग्लास में जो पानी था वो नीचे डाली। कहा? उन्हें जो जहां सो को था वहां डाल डाली।
اس کے بعد آنکھیں کھولے گئے تھے اسے، ارے کیا یہ پانی، ارے پانی گر گا بیٹا، ہاں اچھا ماں اچھا ماں پرواہ نہیں. پھر اسے آنکھ لگی، پھر سویا. سوتے ہی پھر بیٹا اب انہیں کیا رہے، اب بھی نہ رہے سویا. کیا ماں؟ ماں نے کہا بیٹے ایک گلاس پانی لے کے آ. پھر پانی لایا. لانے کے بعد ماں جو ہے ایسا ہاتھ پکڑ کو نیچے پانی ڈالی. تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ کیا بولے آپ؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ پانی ڈال رہے سو بار بار. اچھا ٹھیک ہے پھر سوگا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ماں نے کہا جب اسے نیند کا غلبہ ہوا، جیسے ہی غراٹے مرتا سنائی نے غراٹے ماریا اور وہ غراٹے ماریا تو مارتے نہیں کہ غراٹے کہ نیند میں آتاش نہیں، نیند میں غراٹے آتی انچ. بہرحال تو غراٹے مار کو سویا. اس کے بعد فوراً ماں بولی بیٹے اب یہ کون سی ماں تمہاری مصیبت ہے، کون سی پریشانی من جائی ہے. اس کے بعد کیا بول ماں کیا بول رہے، غصے سے بھڑک کو اٹھا انہیں. ذرا ہوں سو تو اٹھا ڈالتی نا، ذرا سو تو اٹھا ڈالتی، ذرا سو تو اٹھا ڈالتی، کون سی ماں تیری پریشانی من جائیے. تو ماں کہنے لگی بیٹا توچ نہ بیٹا میرا حق ادا کر تو گھر کو آیا سو تو ایک رات کس نہ بات تھی سو تو کہیں کو غصہ کر رہا ہے. تو پھر 3 مرتبہ ہوگا جب پانی لا کو دے گئی، پھر لایا. چوتھی مرتبہ پھر اٹھا ڈالی. اب غصے میں بھڑک گئی نے. اس کے بعد ماں نے اس کو بٹھایا، بازو بٹھا کو بولی بیٹا تو میرا حق ادا کرنے نکلا تھا. جب تو چھوٹا بچہ تھا، معصوم بچہ تھا، تجھے میں اپنے باہوں میں لے کر کے سلاتی تھی، تیرے منہ میں دودھ دے کر کے اپنے باہوں میں لے کر گرم گرم بستر پہ تجھے سلاتی تھی. اس وقت میں تو پیشاب کر دیتا تھا، جیسے ہی تو پیشاب کرتا تجھے وہاں سے اٹھا کو تجھے سوکھی جگہ پر سلاتی اور میں گیلی جگہ پر سوتی تھی. ایسا ایک مرتبہ نہیں تو کیا سو، پوری رات میں کئی مرتبہ تو پیشاب کرتا، کئی مرتبہ میری آنکھ کھل جاتی. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بلکہ میں نے تجھے 2.5 سال تک تجھے اسی طرح سے پالا پوسا بڑا کیا ہے. 2.5 سال تک میں تیرے پیشاب میں ناپاک قطروں کے اوپر، گندے خطروں کے اوپر میں سو رہی تھی. تو ایک رات میں 4 مرتبہ اٹھا تو اب بولنے لگا کہ کون سی ماں یہ پریشانی، اگر میں بھی تجھے تیری پریشانی سمجھ کر کے اسی وقت میں تجھے مار کر کے ہلاک کر دی ہوتی، آج تو اتنا بڑا کہاں سے ہوتا. والدین کی قدر نہیں ہے، والدین کی کوئی قدر نہیں ہے. آج والدین کا اتنا ادب احترام کرنا ہے، اتنا ادب احترام کرنا ہے. ایک مرتبہ بنو سلمہ، غالباً انہی کا بنو سلمہ ایک قبیلہ ہے، شاید انہی میں کہ ایک آدمی آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور ان کے ساتھ وہ ایک آدمی کے ساتھ ایک بوڑھا باپ بھی آیا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا اے نوجوان، یہ تمہارے ساتھ جو عمر رسیدہ آدمی ہے کون ہے؟ یہ جو عمر رسیدہ آدمی ہے یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں، یہ تو میرے والد ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا
کبھی تم اس کے آگے مت چلنا. جب تیرا باپ اور تو چلے کبھی تو اس کے آگے بھی مت چلنا. انہیں آگے بڑھ گا، باپ پیچھے آ رہا ہے، یہ ادب کے خلاف ہے. آگے تک چلنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے. اور آگے فرمایا، آگے اللہ کے رسول نے فرمایا، جب تیرا باپ بیٹھنے کا وقت ہو تو تیرے باپ کے بیٹھنے سے پہلے تو نہ بیٹھنا. تو بھی کھڑا ہے، باپ بھی کھڑے ہیں، تو اب بیٹھنے کا وقت ہے تو تیرے باپ بیٹھنے سے پہلے تو نہیں بیٹھنا. آج والدین کھڑے رہتی ہے، باپ بیٹا پاؤں کے اوپر پاؤں ڈالنے کو اسٹائل سے بیٹھا رہتا ہے. ماں باپ کا گزر ہوتا ہے، انہیں پاؤں کو پاؤں ڈالنے کو، ایک ہاتھ میں موبائل رکھنے کو، ایسا ایک نمبر کا رذیل ہے. انہیں باپ کا گزر ہو رہا ہے، ٹیک لے کر کے آرام سے صوفے کے اوپر لیٹ کو، پاؤں کے اوپر پاؤں ڈالنے کو، اتنی بے ادبی. اور موبائل اپنے اس میں گم ہے، اپنے آپ میں گم ہے. کون آ رہی کون جا رہی بالکل معلومیش نہیں، اسے علمیش نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ کبھی تو اپنے باپ کا، اپنے والد کا نام تک زبان پر مت لے. مطلب نام سے کبھی مت بولا. ابا کا نام کیا جی؟ شوکت، عبد الرحمان. عبد الرحمان آؤ جی. ہاں، باپ کو بلا رہا ہے. بے ادبی ہے، بے ادبی. کبھی نام تک مت لے، نام کے ساتھ مت پکار. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی تو اپنے والد کو گالی مت دے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے والدین کو گالی دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اپنے والدین کو کوئی کیسے گالی دے سکتا ہے؟ کیسے گالی دے سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس کے والدین کو گالی دے گا، وہ تیرے والدین کو گالی دے گا. میں آپ کو اسے گالیں دے تو مطلب اس کی ماں کو، اس کے باپ کو بھائی گالیں دے تو انہیں میری ماں کو، میرے باپ کو گالیں دیتا ہے. گویا کہ اس کا گالی دینا میرے ماں باپ کو گویا کہ میرے گالی دینے کی طرح ہے. قدر کرو، والدین کی قدر کرو. اللہ کے واسطے والدین کو کبھی مت ستاؤ. آج کتنے ایسے اولاد ہیں جو اپنے والدین کو گھروں سے باہر کر کے نکال دیے. کتنے اولاد ایسے ہیں اپنے والدین کو، وہ کیا بولتے ہیں، ہاسٹل کیا بولتے ہیں اسے جی، ہاں، ورلڈ ہاؤس میں ڈال دیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. شرم کرو بھائی، شرم کرو. جن ماں باپ نے تمہیں اتنی زندگی دی، اتنی لمبی چوڑی زندگی دی، ان ماں باپ کو تم نے بوجھ ہو گئے. جورو کا غلام بن گیا. انہیں جورو کیسا بولتی ویسا سنتا سو. جورو کی بات سن کو ماں باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے. انہیں سج کو، انہیں صبر کو، اس کی خوبصورتی کو انہیں فدا ہوگا. ماں باپ کی کوئی قدر ہی نہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ سے توبہ کرو. کسی کے والدین اگر ناراض ہیں، تیرا دوزخ میں جانا پکا ہے. اگر تیری والدین تجھ سے ناراض ہے، تیرا جہنم میں جانا لازمی ہے، واجب ہے. کبھی تو جنت میں داخل ہرگز نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں. یہ بات یاد رکھیے. ایک اہم بات کی طرف میں بیان تو ختم کر دیا، ایک اہم بات کی طرف آپ کو لے چل رہا ہوں. اس وقت کے جو حالات بالکل نازک حالات ہیں، اس وقت کے جو حالات ہیں بالکل نازک حالات ہیں کہ پورے کرناٹک میں حضرت مولانا مقصود عمران صاحب کا بیان بھی آپ حضرات نے سنا ہوگا. ہر ایک واٹس ایپ میں آ گیا ہے، شاید آپ حضرات بھی سنے ہوں گے. تو تقریباً کرناٹک میں نہیں بلکہ بنگلور کے، صرف بنگلور میں
6 लाख अफराद का नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया। कितने? 6 लाख। अब उसमें से किसका नाम कटको है, किसका नाम है, मालूम नहीं। अब उसकी तहकीक कौन करना? हमें कर लेना, उसके बारे में हम ना इल्म रहना। खासकर दुश्मनी करके ज्यादातर मुसलमानों के नामों को उससे इखराज किया गया है। मुसलमानों का वोटर लिस्ट से अगर नाम निकल जाए तो डालने वाला कौन की रहता है? तो फिर हमें जिंदाबाद है कि नहीं है? तो इसलिए ये कोशिश की गई है, बाकायदा कोशिश किया गया है, एहतमाम के साथ इसको अमल में लाया गया है कि वोटर लिस्ट से कई नाम निकल चुके हैं। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि किस किस का नाम वोटर लिस्ट में है, किसका नाम नहीं है, उसे चेक कर लेना। हमें कैसा चेक करना? एक वोटर लिस्ट का एक ऐप भी है, वोटर हेल्पलाइन के नाम से। जी, वोटर हेल्पलाइन के नाम से एक क्या है, ऐप है। उस ऐप में आप हजरात क्या कर सकती है, अपना वोटर आईडी नंबर डालेगा तो उसमें बाकायदा आ जाता है, तुम्हें वोटर लिस्ट में है या नहीं ही सब मालूम हो जाता है। कितने के ऐसे लोग हैं जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, कितने के लोग ऐसे ही जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम मालूम नहीं है, फोन चलाना नहीं आता। अब उन्हें क्या करना? तो उसके लिए हमारे महल्ले से चंद नौजवान इकट्ठे हो, खासकर चंद नौजवान इकट्ठे हो, 3-4 अफराद भी अगर हो जाए जो पढ़े लिखे हो, तो ये इन्हों क्या करना, पूरे मोहल्ले के अंदर घर घर को जाना, पूरे घर के वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है चेक करना। ये जिम्मेदारी कुछ तलबा ले ले, कुछ नौजवान क्या करें, 24 घंटे वो फोन में लगले को रखी ना, गेमा खेलने को, वक्त बर्बाद करने को, जाया करने को। वो वक्त को तुम कौम के लिए कुछ लगाओ। एक आधा घंटा ही सही अगर रोजाना तुम्हें लगाए, आधा घंटा भी अगर तुम्हें रोजाना अगर लगाए। हमारे इलाके में तकरीबन 200 मुसलमानों के घर हैं, 250 तक है, तो 250 के नामों को एक दिन में अगर 20-30 भी करेगा तो एक हफ्ते का मसला है। एक हफ्ते के अंदर इंशाअल्लाह सारों का मालूम हो जाता है कि किसका वोटर लिस्ट में नाम है, किसका नहीं है। अगर नहीं है तो उसे क्या करना, उसका प्रोसेस क्या, उसके लिए कोशिश भी करना है, वो भी आसान है इंशाअल्लाह। तो पहले ये तो चेक कर लो कि हमारा नाम है कि नहीं है। क्या करेंगे इंशाअल्लाह? देखो, दुनिया के वास्ते कितना की कर डाले, कुछ उम्मत की फिक्र के वास्ते, कुछ हालात के दुरुस्तगी के वास्ते, कौम की फिक्र लेकर भी हमें क्या करना है, चलना है। कौम के वास्ते कुछ करेंगे, वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। अब गिने चुने अय्याम बाकी हैं, उससे पहले पहले हमें क्या करेंगे, ये आने से पहले पहले पूरी तैयारी करके इंशाअल्लाह वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं है तो उसे चढ़ाने की पूरे तौर पर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। कुछ नौजवान तैयार है तो नमाज के बाद क्या करना, मेरे से आपको मिल लेना इंशाअल्लाह। वो नौजवान जो काम करने के काबिल हो, चुपके बेकार बातें करने के वास्ते नहीं, काम करना चाहती हैं तो उन्होंने 250 घर का मसला है, कोई मसला नहीं। अगर यहाँ का होगा तो बाहर मोहल्ला है, गांधीपुर है, उसके बाद का मोहल्ला, अगर हम भी काम होगा तो दूसरी जगह। एक मुसलमान का नाम भी वोटर लिस्ट से बाहर ना हो। हर एक का हक है, तुम्हारे एक वोट से हुकूमत अच्छी भी बन सकती है, तुम्हारे एक वोट से हुकूमत खराब भी मिल सकती है। एक वोट काफी है आदमी को जिताने के लिए और एक वोट काफी है आदमी को गिराने के लिए। समझ में बात? तो इसलिए चंद नौजवानों से मैं खिताब हूं, खासकर आप हजरत क्या करें, नमाज के बाद मुझसे मिले और बाकायदा इसका एहतमाम कराएंगे। पूरे महल्ले के अंदर जिस जिसका भी नाम नहीं है उसको बाकायदा वोटर लिस्ट में एंट्री कराएंगे, चढ़ाएंगे, उसके नाम को दर्ज कराएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।